أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے. اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ساتھ کتاب کو بھیجا. ہر وہ شخص جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہے، آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد سارے ہدایت کے راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، سوائے اس کے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو اس حق کے راستے کی طرف بلائے. اور یہ حق کا راستہ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اس قرآن سے. اس لیے ہم قرآن کو ہر ہفتے اس کی آیتوں کو سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں اور ہم دوسروں کو بھی اس کتاب کا میسج پہنچائیں. اللہ ہمیں صبر دے، ہمیں استقامت دے کہ ہم اس کی کتاب کو سیکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں. آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 115 سے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا سو جس طرف ہو، تولو تم منہ پھیر لو، فَأَيْنَمَا تولو سو تم جس طرف منہ پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اس طرف اللہ کا سامنا کرو گے. ان بے شک اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. اور اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے. بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے اس آیت کو پڑھا کہ اللہ اس آیت میں فرماتا کہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ مسلمانوں کو جانے کے لیے روکے. یہ آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی کے کنٹینیوشن میں ہے. اٹس ایز اف کہ اللہ ہم سے یہ ایمان والوں سے یہ خطاب کرتا ہے کہ کیا ہوا کہ اگر وہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں سے تمہیں روکا ہے کہ اس میں تم داخل ہو. اللہ کی زمین تو وسیع ہے، اگر انہوں نے تمہیں اس مسجد سے آنے کے لیے محروم کیا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اور تم جہاں کہیں اپنا رخ کرو گے تم وہاں اللہ کو پاؤ گے. جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس جز کے اختتام کے بعد ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے کہ جو تحویل قبلہ جو تھا مسلمانوں کا، وہ قبلہ جو بدل گیا تھا، اس سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے. یہ جو آیتیں ہیں یہ شروعات کی ہے. دیز آر دا بگننگ آف دا ورسز دیٹ ریلیٹ ٹو میٹرز آف جو تحویل قبلہ کے بارے میں ہے. انشاءاللہ ہم وہاں بہت تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس میں کچھ چند باتیں ہم اس کو اگر سمجھ لیں تو ان آیتوں کو سمجھنا آسان ہوگا. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، 13 سال جب مکے میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ جو تھا وہ آپ کے اور بیت المقدس جو قبلہ تھا اس وقت، اس کے درمیان اس کے بیچ میں کعبہ ہوتا تھا. تو بیت وقت دو قبلوں کا کیا ہے رخ کر کے بیت المقدس کی طرف بھی اور کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے.
لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کچھ مہینوں تک 16 یا 17 مہینوں تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے کچھ مہینوں بعد اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ اب یہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا بیت المقدس نہیں ہوگا اور اس کو بدل دیا گیا، اب قبلہ کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ آیتیں جو آ رہی ہے یہ تحویل قبلہ سے جو ہے اس کی ابتدا کی شروع کی آیتیں ہیں۔ ہم پیچھے دیکھیں کہ کس طرح سے یہود اور نصارہ تھے جو مسلمانوں کے بیچ بہت ڈاؤٹس کریٹ کرتے تھے، شک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ان کو اپنے دین سے ہٹا دے۔ تو ان کے اس جواب میں، ان ریسپانس ٹو دیئر فالس کنٹینشنز، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ وہ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہے کہ یہ جو بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب جب قبلہ چینج ہو گیا ہے، اب قبلے کا رخ بدل گیا ہے، تو اتنے سالوں سے جو وہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے، وہ سارے نماز ان کے ضائع ہو گئے، ان کا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو اللہ اس آیت میں جیسے مسلمانوں سے یہ خطاب کرتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی اپنا رخ کرو گے تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ یہ زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے۔ نماز میں جب ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک قبلے کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادت میں ایک ڈسپلن آئے۔ تو مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ نماز کے وقت اپنا رخ کس طرف کرتا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرتا ہے، اس قبلے کی طرف کرتا ہے، اور قبلے کی طرف رخ کرنے کا مطلب ہے is just a matter of discipline in عبادہ۔ وَلِلَّهِ کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب اللہ is the owner of all things، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، مشرق اور مغرب بھی اللہ کا ہی ہے، اور اللہ is most perfect۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ وہ کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارا رخ کیا ہے؟ ہمارا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف اگر نہ ہو تب بھی ہماری نماز ویلڈ ہوگی، لیکن یہ اس صورت اور اس کنڈیشن میں ہے کہ جب ہم سفر میں ہیں، یا کسی شخص کو کسی چیز کا خوف ہے، یا پھر اس کو اس بات کا خوف ہے کہ دشمن اس پہ حملہ کرے گا۔ ان صورتوں میں جب وہ نفل نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ نفل نماز کو کسی بھی رخ اپنا جو قبلہ ہے اس کو کسی بھی طرح وہ اپنا رخ کر کے وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے اس کو قبلے کی طرف ہی رخ کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن کچھ ایسی کنڈیشن یا کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جب وہ فرض نماز بھی ادا کرتا ہے تو اس کو قبلے کا رخ اگر پتہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے کہ وہ اس کا ڈائریکشن، اس کا رخ کو کیا ہے معلوم کر لے، یا کسی سے پوچھ کر، یا اپنے کسی ڈیوائس کا استعمال کر کے، یا پھر اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے کہ قبلے کا رخ کہاں ہے۔ اگر ہر چیز کی اس انویسٹیگیشن کے بعد اس کو قبلے کا رخ نہیں معلوم پڑتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ نماز اپنی کہیں بھی کیا ہے کسی بھی رخ میں ادا کر سکتا ہے، اور اس کی نماز کے بعد اگر اس کو صحیح قبلے کا رخ معلوم پڑ گیا تو اس کو اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کچھ چند باتوں کو تفصیل سے اور آگے پڑھیں گے، جبکہ جو تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ جو آیتیں آئیں گے انشاءاللہ ہم ان آیتوں میں اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے آیت میں فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون سب چیز ہر چیز اس کی کیا ہے فرما برداری کرتی ہے، بدیع السماوات والارض
پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ تو وہ کہتا ہے اس سے لہو کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ یہود اور نصارہ کے کچھ غلط بیانات، their distorted concepts of Godhead کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کیا ہے بیٹا ہے، اور صرف یہ نصارہ نہیں بلکہ یہود بھی وہ کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جو مشرک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہے۔ مطلب یہ جو تینوں گروہ ہے، یہود ہے، نصارہ ہو یا مشرک ہو، ان کے سارے عقائد میں بگاڑ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ اللہ کی توہین ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اللہ رب العزت واحد، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس آیت میں بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرسچنز کا جو ڈسٹارٹڈ کانسیپٹ ہے، اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ اور پھر ان کی جھوٹی بات جو جس طرح سے اللہ رد کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ فرماتا ہے بل لہ ما فی السماوات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا وہ بیٹا کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ ہر شے ہے، اللہ فرماتا ہے سب کچھ تو اسی کا ہی ہے، نہ صرف اس کا ہے بلکہ ہر چیز اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ان کے جھوٹے عقائد سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ the pure and clear Islamic concept of the nature of God، اللہ کا تصور جو اسلام دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور اسی کی عبادت ہم کو کرنا ہے۔ اللہ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے، یہ زمین اور آسمان کی ساری چیز اسی نے بنایا ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور سب اس کے فرمان بردار ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اس ساری چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو بنانا کیسے بناتا ہے۔ اللہ بدیع السماوات والارض، جب وہ کسی چیز کو، جب اس نے یہ آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات کو، یہ زمین اور آسمان کو اس کے کن سے بنایا ہے، which means the mere intention of اللہ۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے، جس طرح سے انسان ہم کسی چیز کو بنانے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کیسے کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، اس کے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز، وہ شے وجود میں آ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ صرف ہمارے انڈرسٹینڈنگ، ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ This is one of the life's most profound mysteries۔ انسان چاہے کتنی ترقی کر لے، کتنا کھوج کر لے، کتنا علم حاصل کر لے، انسان کا ذہن اس بات کو پوری طرح سے کبھی کمپریہینڈ نہیں کرے گا کہ اللہ کس طرح سے زندگی کو وجود میں لاتا ہے، اللہ کس طرح سے یہ ساری چیزوں کو کیا ہے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، اور بہت سے حد تک انسان نے اس بہت سی چیزوں میں مہارت، اسکل حاصل کیا ہے، ٹیلنٹ حاصل کیا ہے، انسان کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان نے ابھی تک اس بات کو کیا ہے
صحیح طریقے سے اس کی کھوج نہیں کیا ہے کہ اللہ انسان کو، اللہ زندگی کو کس طرح سے وجود میں لاتا ہے، کس طرح سے اللہ نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ انسانوں کو ہر چیز کا علم نہیں دے گا، اس کو اللہ صرف وہ علم عطا کرے گا یا اس حد تک اس کو عطا کرے گا کہ جتنا علم اس کو اس کی اس زندگی کا مقصد جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جو اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، تو اللہ نے یہ ساری چیزوں کو جو غیب کا علم ہے وہ انسان کو اس کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا ہے، لیکن جو کچھ بھی علم اللہ نے انسان کو دیا ہے، آج ہم علم کے جس عروج پہ پہنچ گئے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن اللہ کے علم کے کمپیریزن میں یہ علم کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے سمندر میں کسی شخص نے اپنی انگلی کو ڈبایا ہے اور اس انگلی میں جو اس کا ایک قطرہ پانی کا ہوگا، انسان کا علم اتنا ہے، اور جو وہ سمندر ہے وہ پورا کا پورا اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ علم ہے جو وہ اللہ کا علم ہے، اور اس علم میں سے اللہ نے ہمیں بہت تھوڑا علم انسان کو عطا کیا ہے کہ جس سے انسان یہ سارے ڈسکوریز اور یہ سارے کھوج کرتا ہے۔ ہم چاہے اپنے عقل کو جتنا دوڑائے، ہم یہ ساری چیزوں کو، یہ مسٹریز کو ہم یہ سلجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کس طرح سے تخلیق کی ہے، کریٹ کیا ہے یہ ساری چیز کو، تو انسان صرف کچھ تھیوریز اور کچھ اسمپشنز پر ہی آ کر رک جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو معلوم کرنے کا یہ انسان کا دائرہ نہیں ہے، یہ علم الغیب میں سے ہے۔ اور اسلام کے اندر there is a distinct line between the creator and the creation، جو بنانے والا ہے، جو کریٹر ہے اور جو مخلوق ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے the concept of pantheism، کہ جو بنانے والا ہے اللہ ہے، وہ کسی چیز کا شیپ یا فارم اس کو اختیار کرتا ہے، وہ زمین پر آتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹس اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کا جو تصور دیا ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے جانیں گے، ہم اپنے رب کو کیسے جانیں گے، کیونکہ اللہ خود اپنا تعارف کرتا ہے قرآن میں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثال اس جیسی کسی اور کی کیا ہے، مثال نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اپنا تعارف قرآن کے اندر اپنی صفات سے کرتا ہے، تو جتنا زیادہ ہم اللہ کو صرف اس کی صفات سے پہچان سکتے ہیں، تو اللہ کی مرضی، ہز ڈیوائن ول، وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، یہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے باہر ہے۔ اللہ ہمیں صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہے تاکہ ہم تھوڑا بہت اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بنانا مشکل نہیں ہے۔ انسان کو چھوٹی سی چھوٹی چیز جب بنانا پڑتا ہے تو اس کو کتنی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض۔ بدع کا یہاں پہ ترجمہ دیا ہے کہ پیدا کرنا۔ قرآن میں بہت سے الفاظ کریشن، بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ کبھی ہم دیکھیں گے بدع کا استعمال ہوا ہے، کبھی خلق کا مطلب بھی ہے کہ بنایا ہے، جعل کا مطلب بھی بنایا ہے، فطر کا مطلب بھی بنایا ہے، لیکن ہر بار اس کا جو کانٹیکس ہے اس میں اس کا جو معنی ہے وہ الگ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ان لفظوں پر جب ہم قرآن میں آئیں گے تو ہم ان پہ غور و فکر کریں گے کہ وہاں اس کا میننگ اور اس کانٹیکس میں اللہ اس ورڈ کو کیوں استعمال کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ یہاں پہ بدع کا مطلب ہے کہ اس نے بنایا ہے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ، اور یہ بدع کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے لیے، کہ اللہ نے بنایا ہے زمین اور آسمان کو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی موجود تھا، they were always in existence۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے تو یہ سارے آسمان اور زمین کو، اور آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے، جو بنانا ہے، وہ انسان کی پیدائش سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے، اتنی مشکل ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کو بنانے اللہ کو 6 دن لگے۔ اب یہ ہمارے تصور سے ہم نہ سوچے کہ 6 دن صبح 24 آورز کا 6 دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے وہ کسی وقت میں، کسی
کسی ٹائم یا کسی اسپیس میں، ہی از ناٹ لمیٹڈ. تو اللہ انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ سارے فگرز کا استعمال کرتا ہے کہ اللہ کو 6 دن لگے. لیکن اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ جو زمین اور آسمان جو اللہ نے بنایا ہے اس کا بنانا انسان کی بنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. لیکن اتنے مشکل کام کو بھی اللہ کیسے بناتا ہے کہ جب ہم انسان جب کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز آسان ہوتی ہے، کوئی چیز مشکل ہوتی ہے. تو جو مشکل چیز ہے، سب سے مشکل ترین چیز ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل ترین چیز آسمان اور زمین کو بنانا تھا. لیکن وہ بھی اس نے کیسا بنایا؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. سب سے مشکل ترین چیز کو اللہ نے صرف ارادہ کیا اور وہ اللہ کے ارادے سے وجود میں آ گیا. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، یہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور ہر چیز اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اس نے یہ ساری چیز کو ہی کریٹڈ آل آف دس وداؤٹ اینی پری ایگزسٹنگ مٹیریل. انسانوں کو کوئی چیز بنانے کے لیے دے نیڈ سم مٹیریل، کچھ چیزوں کی، کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ اس شے کو بنا سکتے ہیں. اللہ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کوئی پری ایگزسٹنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ تو صرف ارادہ کرتا ہے، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو دراصل اس آیت میں اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، سبحانہ. اللہ فرماتا ہے، اللہ اس بات کو اس طرح سے رد کرتا ہے کہ یہ کائنات کی ساری چیز تو کیا ہے؟ گواہی دیتی ہے. کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ کہ ہر چیز کی اللہ کی وہ اطاعت کرتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے کن سے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان کو کسی پری ایگزسٹنگ مٹیریل کے بغیر جس طرح سے بنایا ہے، تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی وداؤٹ اے فادر، بنا والد کے اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے. تو جس طرح سے کن سے، اللہ کے کن سے یہ ساری کائنات، یہ زمین اور آسمان وجود میں آئے، اسی طرح سے اللہ کے کن سے عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئے. قرآن میں ہم انشاءاللہ آگے اور بہت سی ایسی آیتیں پڑھیں گے کہ جس میں اللہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی مرضی، اس کی طاقت، اس کی قدرت، دی اتھارٹی آف اللہ. جیسے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ اللہ جب کسی چیز کا، اللہ کے لیے کسی چیز کو بنانا، اس کو کمانڈ کرنا کیسا ہے؟ is like the twinkling of an eye. جیسے انسان جب ہم کوئی چیز ہم پلک جھپکاتے ہی کیسا ہوتا ہے؟ کوئی چیز جو ہے وہ شے وہ وجود میں آ جاتی ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، کہ جب اللہ کسی شے کا، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کن کہتا ہے، اور اس کے کن سے وہ چیز ہو جاتا ہے. ہم ان آیتوں کو کیا ہے، اس کو تھوڑا ٹہر کے اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ توحید سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست آیت ہے. اللہ اس آیت میں پہلے تو یہ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اور تم جہاں کہیں بھی پلٹو گے تم اللہ کے چہرے کو، وجہ اللہ کے چہرے کو، اللہ کو سامنا کرو گے، اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ واسع علیم. دیکھیں ہم کیسے اللہ کو پہچانے؟ اللہ کی صفت سے. یہاں پہ اللہ کی کون سی صفت استعمال کی کہ اللہ واسع علیم ہے، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے صرف اس کی ایٹریبیوٹس کو سمجھنا. اور پھر اللہ اس آیت میں کیا فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، صرف بیٹا نہیں، دنیا کی ساری چیز، یہ زمین آسمان، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، جو کچھ تمہارے اطراف ہے، سب کچھ اسی کا ہے. تو وہ صرف کیوں ایک شخص کو اپنا بیٹا بنائے گا؟ ساری چیز تو ساری کائنات تو اسی کی ہے، اور اسی نے ہی ساری چیز کو بدعا کیا ہے، اسی نے ساری چیز کو کیا ہے؟ بنایا ہے. ہم ان دو آیتوں کو جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اس میں سے
اللہ کس طرح سے ان کے جھوٹے عقائد کو رد کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا۔ سب سے پہلے تو اللہ خود اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، خاص کر جب ہم اہل کتاب سے ان باتوں کا جیسے کانورسیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ میں مانتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ تو ہم اور مشرکین جو ہے ان کے بھی کیا ہے، جھوٹے عقائد ہیں۔ تو جب ہم لوگوں سے ان کے جھوٹے عقائدوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ بتاتا ہے کہ ہم کیسے کریں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے، جب وہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اس میں ان دو آیتوں سے we find 6 points ہمیں ملتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس بات کو رد کریں۔ سب سے پہلے کیا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، سبحانہ، سب کچھ اللہ ہر عیب سے، ہر ڈیفیشنسی سے، ہر کمزوری سے، فرام ایوری شارٹ کمنگ، اللہ از فری آف آل دس اینڈ اللہ از موسٹ پرفیکٹ۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں، اس بات کو کس طرح سے اس آیت میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ بتایا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، سبحانہ۔ پھر دوسرا ہے بل لہو، دوسری بات کیا ہے، نہیں بلکہ اس کے لیے تو سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، کہ سب کچھ جو ہے زمین اور آسمان میں کیا ہے، اسی کا ہے۔ تو پھر وہ کیوں صرف ایک بیٹے کو لے گا، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ تیسرا یہ ہے کل لہو قانتون، پہلا ہے کہ اس کی تعریف کرے سبحانہ، پھر یہ ہے کہ نہیں سب کچھ تو اسی کا ہی ہے، پھر تیسرا کیا ہے، نہ صرف سب کچھ اسی کا ہے، کل لہو قانتون، ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، ایوری تھنگ ان دا یونیورس سبمٹس ٹو اللہ، ولنگلی اور انولنگلی، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی طرف وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ کلو مطلب ہر شے، ہر چیز کیا ہے، قانتین مطلب ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی کیا ہے، اطاعت کرتی ہے۔ پھر چوتھی کیا ہے، بدیع مطلب بنایا ہے، کیا بنا ہے، بدیع السماوات والارض، کہ پہلے ہم کس طرح سے ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے ہی ہے، اور نہ صرف اللہ کے لیے ہے بلکہ وہ اللہ کی ہر چیز اس کی اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ اور پھر بدیع السماوات والارض کہ اللہ نے ہی بنایا ہے، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس لیے ہے کیونکہ بدع the creation is in such a way، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زمین اور آسمان were not created from some pre-existing material۔ اللہ is the originator، he is the one who created all of this، یہ زمین اور آسمان کو، کسی شے کو بنانے کے لیے ہمیں جیسے کسی انگریڈینٹس، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم اس کو بناتے ہیں۔ زمین اور آسمان کو اللہ نے کیا ہے، خلق نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ وہ بدیع السماوات والارض، وداؤٹ اینی پری ایگزسٹنگ مٹیریل اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو جھوٹ بات اللہ کے خلاف وہ گھڑتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ ساری باتوں کو اللہ ہم سے قرآن میں یہ کمانڈ کرتا ہے، ہی آرڈرز اس ان دا قرآن کہ ہم ان ساری باتوں کو رد کریں۔ جو عقل والے ہیں اللہ ان کو قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ تم اس بات پہ غور و فکر کرو، افلا تعقلون، کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن کی آیتوں پہ غور کرے، اپنے اطراف جو اللہ نے آیتیں نشانیاں بنائی ہیں اس پہ غور کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تم یہ کیسا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو؟ اور کسی بھی چیز کا جب انسان دعویٰ کرتا ہے، when human beings claim something، تو پھر ان کو ثبوت دینا ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے۔
اللہ کے لیے سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے لیے کسی جھوٹ بات کو گھڑے کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ نے یہ سارے نبیوں کو جو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں نے ایک ہی چیز کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب سارے نبی ایک ہی بات لوگوں کو جو بتانے کے لیے آئے، عقیدہ ایک ہی تھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو پھر وہ عقیدہ بدل کیسے گیا، پھر وہ عقیدے میں بگاڑ کیسا آ گیا؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ اللہ کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ہم جب انسان کو، جب یہ ہم انسانوں میں بھی ہم دیکھیں یا کسی چیز میں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک آم کا درخت ہے اور اس آم کے درخت سے کوئی اور فروٹ پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہم کسی شخص سے یہ کہے کہ یہ آم کا درخت ہے اور یہ آم کے درخت نے سیب دیا ہے، تو ہم اس چیز کو کمپریہینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، بیکاز دے آر ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز۔ جانوروں میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک بلی ہے تو کیا وہ بلی کسی گھوڑے کو پیدا کر سکتی ہے؟ نو، بیکاز دے آر ٹو، ہے تو وہ جانور بٹ دے آر ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز۔ جب انسان کی جو کریشن ہے، when these things are not possible، تو اللہ رب العزت وہ شے is a different thing، اور انسان تو اللہ کا کیسے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کانسیپٹ کو، اس جھوٹی بات کو ایک الفاظ سے اس کو رد کرتا ہے، سبحانہ، کہ تعریف ہے، اللہ پاک ہے، he is free of all these shortcomings and the deficiencies۔ اللہ کی توحید، اس کی صفات سے وہ سینکڑوں بار قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے اور اللہ کے قریب آنے کے لیے اس کی صفات کو سمجھے، اس کی صفات کو اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کر کے دکھائے۔ اللہ ہمیں اس سے محبت کرنے والا، اس کی توحید پر قائم رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ، تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف۔ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا، سو جس طرف، یعنی جہاں سے بھی چاہو، تولو، تم منہ کرو، فَثَمَّ، تو اس طرف، وجہ اللہ، اللہ کا سامنا ہے۔ بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، واسع، وسعت والا ہے، حلیم، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہو، بل یعنی بلکہ، لہو، اس کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کے لیے ہے، کل، سب، لہو، اس کے لیے، قانتون، زیر فرمان، فرما بردار ہے۔ قانتون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانتات، یہ ورڈ آیا ہے نا، تو یہ فرما برداری کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے۔ قنوت، یہ سب سیم معنی میں آتے ہیں ورڈز۔ آیت نمبر 117 دیکھتے ہیں، بدیع، پیدا کرنے والا، بدیع یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا، با دال عین، اس سے لفظ نکلا ہے بدعت، ٹھیک ہے، یہی جو روٹ ورڈ سے بدعت بھی ہے۔ تو بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، نئی چیز پیدا کرنا جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ ہو، یعنی بدعت کہتے ہیں عبادات میں نئے طریقے جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں ہو۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جس کی کوئی اگزامپل پہلے نہیں تھی، یعنی نئے سرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ فرسٹ ٹائم جس کو پیدا کرنا کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بدیعو کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ ٹائم، نئے طریقے سے پیدا کرنا کہ اس کے جیسا پہلے ویسا کچھ بھی نہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے۔
وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا. ٹھیک ہے، تو قضا کا جو ہے قاف ضاد یہ فیصلہ کرنا، اس شخص کا فیصلہ جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو. یعنی فیصلہ صرف کر ہی نہ دے بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتا ہو. اسی سے لفظ پھر قاضی بھی نکلا ہے. یعنی قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جج کو کہتے ہیں نا. تو جج صرف فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اگر سزا بھی اگر دیتا ہے وہ تو اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. قاضی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے نا. جب کوئی بھی کورٹ میں جج کے سامنے قاضی جو ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے اگر سزا دیتا ہے تو سزا کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھیں ہم جیسے اگر ابھی ہم سپوز پیپرز پڑھتے ہیں کسی جرم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کچھ کرائمز ہو رہے ہیں تو ہم پاس کرتے ہیں نا کہ ارے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے نا، فیصلہ دے دیتے ہیں ہم. اور ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ججمنٹس پاس کرتے ہیں. تو کیا ہمارے فیصلوں کو قاضی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا نا. حالانکہ فیصلہ تو ہم سب کرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو جج کرتے ہیں ہم لوگ، اوپینینس ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے بارے میں. تو کیا خیال ہے، ہم قاضی بن گئے؟ یا پھر گھر میں اگر بہنیں لڑ رہی ہیں، دو چھوٹی بہنیں، اور اگر بڑی بہن ان کے بیچ میں مصالحت کر لیتی ہے تو کیا اس کو قاضی بننا کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہم صرف ان کے جو جھگڑے ہیں اس کو سالو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہوتی کہ ہم جو بھی بات ان سے کہیں وہ کروا بھی لیں. تو سمجھ میں آیا قضا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قضا، قاضی بھی اسی سے ہے نا. تو وَإِذَا قَضَا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کوئی کسی کام کا فَإِنَّمَا تو یہی یقول کہتا ہے لہو اسے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 117 آیت تھی. تو یہیں پر جو ہے ورڈ انالیسس ہے مکمل ہوئی. کویشچن آنسرز تو نہیں ہے انشاءاللہ آج، اس کے ریلیٹڈ صرف ورڈ میننگز ہیں، انڈیویجول میننگز دیکھتے ہیں. اینما کہیں بھی کسی طرف، تولو پھرو گے، وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے، اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا، ولدن بیٹا، قانتون ادب سے جھکے ہوئے ہیں، بدیعن نیا بنانے والا، نئے سرے سے بنانے والا ہے نا، کہا تھا نا. اذا قضا امرن، اذا یعنی جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، امرن یعنی کام، کن ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے. تو کن فیکون کا کیا ہوگا؟ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا. دعا پڑھتے ہیں مجلس کے اختتام کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.